یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے پروردگار عالم کی لاریب کتاب میں سے چند الفاظ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ صمدیت میں التجا ہے کہ میرا اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، مجھے سنا کے آپ لوگوں کو سن کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور قیامت کے دن تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید کو اللہ کی طرف سے اعزاز دیا گیا کہ بڑی بڑی دنیا نے اپنی اپنی کتابوں کو، پہلی امتوں نے اپنی اپنی کتابوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر سکے۔ قرآن مجید کو 1400 صدیوں سے بھی 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا، آج تک قرآن مجید کے ایک زبر اور زیر کے اندر بھی کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی فرق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، چارپائی پہ موجود تھا، میرے ہاتھ میں قرآن مجید تھا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ بقرہ کی میں تلاوت کر رہا تھا۔ میری چارپائی کے ساتھ میرے بیٹے کی چارپائی تھی، وہ سو رہا تھا، اور ساتھ ہی ہم نے ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا جس کے اوپر میں بیٹھ کے جنگ کے لیے جایا کرتا تھا۔ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے قرآن پڑھنے کی آواز کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ میرے گھوڑے کے اندر جوش پیدا ہو گیا اور وہ تڑپنے لگا، کودنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ یہ شاید میری وجہ سے اس طرح حرکتیں کر رہا ہے، تو میں نے قرآن کی تلاوت کرنی بند کر دی۔ جب میں نے قرآن بند کیا تو گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ قرآن کو کھولا، دوبارہ تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے دوبارہ اچھلنا شروع کر دیا۔ میں نے 3 مرتبہ ایسا کیا، لیکن جب میں قرآن کو کھولتا تھا اور پڑھتا تھا تو میرا گھوڑا ناچنے لگ جاتا تھا، اور جب میں قرآن کو بند کر کے خاموش ہو جاتا تھا پھر میرا گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں پہلے کافی دیر تک سوچتا رہا کہ آخر میرے پڑھنے کی وجہ سے گھوڑے کو کیا ہو جاتا ہے، اور میں جب تلاوت بند کرتا ہوں تو گھوڑا خاموش کیوں ہو جاتا ہے۔ جب میں نے یہ بات سوچی تو میرے دل نے مجھے یہ کہا کہ تجھے اس کا علم ہرگز نہیں ہوگا کہ تیرا گھوڑا ناچتا کیوں ہے۔ صبح کی نماز اپنے نبی کے پیچھے پڑھ، ان سے پوچھ لینا کہ میرا گھوڑا رات میرے گھر میں کیوں ناچ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں قرآن لے کے اٹھا تو میں نے دیکھا میرے گھر کے اوپر نور کا سایہ ہے، نور کے چراغ جل رہے ہیں۔ عجب منظر میں نے اپنا دیکھا، لیکن صحابی کے اس عقیدے کے اوپر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ آج لوگوں نے اپنے عقیدے بنا لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا عقیدے گھر میں بیٹھ کے نہیں بنائے جاتے ہیں، عقیدہ ہمیشہ وہی بنتا ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل رہا ہے۔ اب کیا ہوا، صحابی رسول اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عقیدہ کیا ہے کہ میں سب کچھ دیکھ کے بھی کچھ نہیں جانتا ہوں، آمنہ کا لال گھر میں سو کے بھی سارا کچھ جان رہا ہے۔ اب رات گزر گئی، صبح کا وقت ہوا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی، حضور کے پیچھے بیٹھ گیا، لوگ جانے لگے، میں حضور کے قریب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے اسید کیا ہوا، کوئی کام ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں رات عجیب منظر ہوا ہے، میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر
کر رہا تھا، ہمارے چار پائیوں کے نزدیک میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جب میں قرآن پڑھتا تھا تو گھوڑا کودنے لگ جاتا تھا، ناچنے لگ جاتا تھا، جوش میں آ جاتا تھا۔ جب میں قرآن کو بند کرتا تھا تو گھوڑا خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب میں اپنی چارپائی سے اٹھا ہوں تو کوئی نور کے چراغ تھے جو میرے گھر کے اوپر جنہوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ، سوال میرا یہ ہے کہ جب میں قرآن پڑھتا تھا گھوڑا ناچتا کیوں تھا؟ جب میں قرآن بند کرتا تھا گھوڑا خاموش کیوں ہو جاتا تھا؟ اور وہ نور کا سایہ کیا تھا جس نے میرے گھر کے اوپر روشنی کر رکھی تھی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا اے اسید مجھ سے کیسے پوچھ رہے ہو؟ رات گھر میں ماجرا تمہارے گھر میں ہوا، یہ منظر تم نے دیکھا ہے، نور کی شعائیں بھی تم نے دیکھی ہے، گھوڑے کا کودنا بھی تم نے دیکھا ہے۔ علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، مجھ سے کیا پوچھنے آ گئے ہو؟ اللہ سے پوچھو۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ حضرت اسید کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسید تم مجھ سے پوچھنے آ گئے ہو تو میں ایک ایک بات تمہیں بتاؤں گا کہ رات تمہارا گھوڑا ناچتا کیوں تھا اور تمہارے گھر کے اوپر نور کی شعائیں کیوں برس رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسید جب تو قرآن پڑھ رہا تھا یہ اللہ کی تجھے عطا ہے، اللہ نے تجھے نعمت دی ہے کہ تیری آواز بہت اچھی ہے۔ جب تو قرآن پڑھتا تھا تیری آواز بلند ہوتی تھی، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، تیری آواز بڑی کمال کی تھی، تو قرآن بڑے خوبصورت انداز سے پڑھتا تھا۔ جب تو اپنی آواز کو بلند کرتا تھا اللہ کے فرشتے آسمان پہ تیری آواز کو سنتے تھے، ان سے رہا نہیں جاتا تھا، وہ آسمان کو چھوڑ کے تیرے گھر میں آ جاتے تھے۔ جب تو قرآن پڑھتا تھا فرشتے اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے، فرشتے اپنا علاقہ چھوڑ دیتے تھے، وہ تیرے گھر کے پاس آ کے تیری چھت کے اوپر نور کا سایہ کرتے، تیرے قرآن کی آواز کو سنتے تھے۔ جب وہ نور تیرے گھوڑے کو نظر آتا تھا تو یہ کودنے لگ جاتا تھا، یہ ناچنے لگ جاتا تھا۔ پھر جب تو قرآن کو بند کرتا تھا تیری آواز بند ہو جاتی تھی، پھر یہ فرشتے اوپر چلے جاتے تھے، تیرے گھوڑے کو نظر نہیں آتے تھے، پھر وہ خاموشی سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اے اسید یاد رکھنا تم نے رات قرآن پڑھنے کو بند کر دیا تھا، اگر تم ساری رات قرآن پڑھتے رہتے تو تیرے گھر کے اوپر اسی طرح فرشتے نور کا سایہ کر کے کھڑے رہتے، صبح پورے مدینے کے لوگ اٹھ کے ضرور دیکھتے کہ تیرے اوپر نور کا سایہ برس رہا ہے۔